بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، جیسے کہ بر صغیر کہ ہمارے ایک پوری اگر ہسٹری پڑھیں تو ہمارے تقریباً تمام خصلتیں اور تمام جتنے بھی ہمارے جو طریقہ واردات ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، وہ ایک جیسا ہے. ہم کرپشن سے باز نہیں آتے، ہم دھاندلی سے باز نہیں آتے، ہم کوئی غلط کام کرنے سے باز نہیں آتے. گزشتہ دنوں ہم سے علیحدہ ہونے والے ملک بنگلہ دیش میں الیکشن تھے. اب اس الیکشن کے اندر حسینہ واجد جو ہے، جو 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہ چکی ہے، اس کی جماعت نے پھر کلین سویپ کر لیا 4تھی مرتبہ. اب وہاں کی اپوزیشن نے بھی ایسی احتجاج کیا جیسے یہاں کی اپوزیشن کرتی ہے، اور وہاں پہ بھی اسی طریقے سے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. اپوزیشن نے پہلے بہت سارے الزامات بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن پہ لگائے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. حسینہ واجد کی جتنی بھی انتظامیہ پچھلے گزشتہ 3 ٹینیور میں بیٹھی ہوئی ہے، آر اوز، ڈپٹی آر اوز اور جتنے باقی الیکشن کمیشن، وہ جو ہے وہ یک طرفہ ہیں اور وہ سپیس ہی نہیں دے رہے ہیں کسی اور جماعت کو آگے آنے کے لیے. الیکشن کے دوران بھی وہاں جتنی کمپین ہوئی اس میں بھی اپوزیشن کو جو ہے وہ اس طریقے سے کمپین نہیں کرنے دی گئی جس طریقے سے حسینہ واجد کی جماعت کرتی رہی. لہذا آخر کیا ہوا کہ اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ ہونے کے باوجود الیکشن جو ہے وہ کرا دیے گئے. ٹرن اوور بہت کم رہا، لیکن حسینہ واجد نے 4تھی مرتبہ، حسینہ واجد اور اس کی جماعت نے وہاں سے کلین سویپ کر کے وہ ایک پھر 4تھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ ملک چھوٹا ہے اور وہاں کی آبادی بھی کم ہے، لہذا وہاں کے مسائل بھی کم ہیں، کیونکہ بنگالی جو ہے وہ بھی چائنیز کی طرح بزنس مائنڈ ہیں اور وہ کاروبار جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں بنسبت پاکستان کے. ہماری کیونکہ جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے کاٹن کی، وہ اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر شفٹ ہو چکی ہے اور وہاں سے کپڑا بن کے پورے انڈیا میں جا رہا ہے. لہٰذا وہاں انڈسٹریل زون جو ہے وہ بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے. وہاں پہ پالیسیز کا جو ہے وہ تسلسل ہے. وہاں تعلیم کی ریشو پاکستان کی نسبت بہت اچھی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آئی ٹی جو ہے ان کا بہت اچھا ہے بنسبت پاکستان کے. ان کی جو انڈسٹریل زون ہے وہ کافی بڑے پیمانے پہ ہے، اور ان کے جو پارٹنرز ہیں، چائنا ہے، ان کے پارٹنرز جو ہیں وہ انڈین ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ کاروباری ماحول بہت اچھا ہے. وہاں پہ یہ والے حالات جو پاکستان میں ہیں وہ وہاں نہیں ہے. وہاں ہیلتھ سٹرکچر بہتر ہے، لیکن ان کا بھی الیکشن پروسیس وہی ہے جو ہمارا ہے. اب کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ الزام لگا رہی ہیں کہ ہر قسم کی دھاندلی کی گئی ہے، اور حسینہ واجد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس الیکشن میں. وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں، دھاندلے ہوئی ہیں. بقول ان کے کہ ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کی گئی، حلقوں میں گڑبڑ کی گئی، اور جو اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کو دیوار سے لگانے کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا، انتظامیہ کو استعمال کیا گیا، اور یعنی کہ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہوئی ہیں، یہ خود ساختہ قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن کرائے گئے ہیں اور اس کے نتائج وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب ہم پاکستان کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی صورتحال سیم ایسی ہے. ایک بڑی جماعت جو پاپولر جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو نکر لگانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آج بھی پروسیڈنگ ہونی تھی ڈویژنل بینچ میں پشاور میں، نہیں ہو سکی. کل پہ کام لٹک گیا، بلے کا نشان واپس لے لیا. دوسرا، جو مین سرکردہ رہنما ہیں ان کے الیکشن ٹربیونل نے
کاغذات نامزدگی مسرد کر دی، وہ اب کورٹ میں جا چکے ہیں۔ تیسرا، یہاں پہ بھی الیکشن صرف اور صرف دو جماعتوں میں کچھ نظر آ رہا ہے، نون لیگ بھی پتنی خائف ہے، حالانکہ ان کے لیے پلے گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ صاف کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مخمصے میں ہیں، وہ اس طریقے سے وہ جاندار قسم کی ان کی انتخابی جو ہے وہ تحریک نظر نہیں آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ زور و شور سے پنجاب کے اندر بھی جا رہے ہیں اور سندھ کے اندر بھی جا رہے ہیں، لیکن کے پی کے میں بھی وہ ایک دو جلسے کر کے ہیں، لیکن وہ جوش و خروش نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتا ہے اور جو پی ٹی آئی کے جلسوں کا خاص ہے۔ اب کیونکہ پنجاب کے اندر اس وقت بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی ابھی بہت سارے تحفظات ہیں مختلف حلقوں میں، اور یہاں پہ بھی جو اتحادی ہیں وہ اپنا حصہ زیادہ مانگ رہے ہیں اپنے وزن سے۔ اگر نون لیگ ان کو زیادہ سیٹیں دیتی ہے تو پھر بھی نون لیگ کے اندر بھی بغاوت کا خدشہ ہے، کیونکہ تکڑی تکڑی جو سیٹیں ہیں اس میں ایک ایک جگہ پہ تین تین چار چار لوگ کھڑے ہیں۔ پنڈی کے اندر کا بھی میں کہہ رہا ہوں کہ 57 کا بھی ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا، یہاں پہ بھی گھمسان کا معاملہ ہے اور جو ہے وہ کافی کرٹیکل پوزیشن ہے نون لیگ کی۔ اسی طریقے سے باقی حلقوں میں بھی ان کا صوبائی اور قومی کے اندر کافی سارے معاملات ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کے کراچی کے اندر تحفظات ہیں، ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہو رہی، لہذا ہمارے الیکشن بھی سیم بنگلہ دیش کی طرح ہی، کیونکہ بنگلہ دیش میں جیسے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، ان الیکشن کو بھی اپوزیشن جماعتیں کوئی بھی تسلیم نہیں کریں گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتے جب تک یہاں پہ عوامی راج نہیں ہوگا۔ عوامی راج کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ہی اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے پسندیدہ عوامی نمائندے کا انتخاب کرے، نہ کہ سلیکشن کی جائے یا کوئی انجینئر دو نمبر طریقہ اختیار کیا جائے اور ایسے لوگوں کو لایا جائے جو عوام میں پسند جو ہے وہ پاپولر نہ ہو۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کا جمہوری سلسلہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے عوامی مسائل حل ہونے کے بجائے ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غیر جانبدار رول جو ہے وہ ادا کرے، کیونکہ اس وقت تک ان کی جانبداری واضح نظر آ رہی ہے، جو کسی صورت بھی آنے والے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔